کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے، غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1444 ہجری کے رمضان مبارک کا 25واں روزہ جاری ہے، کچھ لمحات باقی ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عصر پڑھنے کے بعد کثیر معتکفین و عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے، بلا وجہ اپنے کہے پر قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام آمنہ طاریہ ہے، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ امیر اہل سنت اس شعر کا مطلب بتا دیجئے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مدینہ فرما دیجئے۔ یہ شعر مبارک جو ہے نا ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں، اور تمام آسمانوں والوں اور سب زمین والوں سے بہتر ہیں، سوا انبیاء و مرسلین کے۔ اے علی تم ان دونوں کو اس کی خبر نہ دینا۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر میں اس کے یہ معنی بتائے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے اے علی تم ان سے نہ کہنا بلکہ ہم خود فرمائیں گے تاکہ ان کو مسرت خوشی زیادہ ہو۔ یہ اس شعر کا مطلب، مفہوم، معنی، شرح۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عطار ہمارے مرشد ہے، ہم خوش نصیب ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو آنکھوں والا جان، یہ تو آنکھوں والا جان مرشد۔ یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا، سباب نبی کے پیار کا ہے،
دیجیے تو میرے اتار کا ہے. صلو علی الحبیب. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ وطر کی جو نماز ہوتی ہے بالخصوص تراویح کے بعد وطر کی نماز پڑھائی جاتی ہے، کوئی اسلامی بھائی یہ وطر کی نماز میں مسبوق کے طور پر یعنی ایک یا دو رکعت چھوٹنے پر اگر جوائن ہو تو وہ بعد میں کس طرح ادا فرمائے؟ امام کے ساتھ ہی وہ پڑھیں گے اور دعائے قنوت بھی امام کے ساتھ ہی ادا کریں گے، اور آخر میں جس طرح ان کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹی ہوں گی اس کی ادائیگی کریں گے. یعنی اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو ایک رکعت میں قرات کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے. دو رکعتیں چھوٹی ہیں تو دونوں میں سورت اور سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر قادہ بھی کریں گے. ایک رکعت ملی تو قادہ تو کیا امام کے ساتھ، اب دوسری رکعت پڑھیں گے تو قادہ نہیں کریں گے، کریں گے قادہ کریں گے اور آخر میں بھی قادہ کریں گے، تو یہ اس کے قادے 3 ہو جائیں گے. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے، کلی کرنے میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزے کی قضا لازم آئے گی یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ اگر روزہ یاد ہو اور پانی حلق سے نیچے واقعی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ قضا کرنا ہوگا رمضان شریف کے بعد، اور پورا دن جو ہے اگر یہ دن کے کسی بھی وقت ہوا تو غروب آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، کھا پی وغیرہ نہیں سکتا. میرا نام عاصم اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. یا مرشد، ہم نے سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو بلاتے ہیں وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں. تو یا مرشدی، کیا پیر اور مرید میں بھی ایسا ہی ہے کہ پیر اپنے مرشد کو بلائے تو ہی وہ اپنے پیر کے پاس جا سکتا ہے؟ جواب عطا فرما دیجیے. یہ ہیں سارے مطلب عقیدت کے کلمات ہیں، جن کے نصیب میں ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اب وہ اچھا ہو یا برا ہو، مقدر میں ہو تو جاتا ہے. اب محبت میں کہتے ہیں کہ وہ بلا لو، کہیں مزار شریف پر بھی جائیں گے تو بلاوا آیا ہے، اب گناہوں کے ذریعے جائیں تب بھی بولیں گے بلایا ہے. رات کو ہی میں نے عرض کیا تھا، اب جھوٹ بول کر، رشوت دے کر اور اگڑم بگڑم کسی بھی طریقے سے اگر مدینہ شریف میں حاضری کا موقع مل گیا تو بولے آقا نے مجھے بلایا ہے، تو وہ نے مطلب اگر جاتا ہے آدمی اور بالکل یعنی کہ فیر طریقے پر جاتا ہے پھر بولتا نا آقا نے بلایا تو پھر صحیح ہے، ورنہ کہ بولنا نہیں چاہیے یہ آقا نے بلایا ہے. یہ میرا اپنا ذہن ہے جو میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں. پیر کو خواب میں بھی پتہ نہ ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اب مرید آ کے کھڑا ہو گیا بولے پیر صاحب نے بلایا ہے، تو ٹھیک ہے، کیا کیا جائے اس کا؟ ہمارے یہاں تو یہ عام ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب تو یہ مدنی مذاکرے میں بھی یہ کہا جانے لگا ہے، اب میں تو مقابلہ کر نہیں سکتا، اتار نے بلایا ہے. اب یہ میں اس کی تعویل سوچی تھی میں نے کہ میں دعوت تو دیتا ہی ہوں مدنی مذاکرے کی، تو یوں بلایا ہے، یہ تو ویسے پرومو چلتا ہے، دعوت دیتے ہیں. آپ لوگوں کو اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کر کے، کسی کو ہو سکتا ہے کرائے بھی اسلامی بھائیوں نے دیے ہوں، کوئی ترکیب بنائی ہو اور آپ کو یہاں جمع بھیجا. اب یہ سب آئے اپنے پاؤں پہ چل کر، اپنے وجود کو گاڑی میں سوار کر کے، جیب میں سے پیسے نکال کر بڑی بعض تکلیفیں برداشت کر کے آئے. اب وہ سارا کریڈٹ میرے اوپر آ گیا، میں نے بلایا ہے. اب یہ بہرحال اللہ پاک آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے. یعنی یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے یہ سارا اجر دیا جا رہا ہو اور اللہ نہ کرے آخرت میں کچھ نہ رہے. یہ لوگ اتنا مبالغہ کرتے ہیں میرے معاملے میں کہ اب میں بولتا ہوں تو ان کی ساری فرماتے ہیں، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی مناسب رہتا ہے. میں تب جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی طرح ہی ایک عام انسان ہوں.
پیارے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل کچھ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، پھر وہ دروازوں پہ آتے ہیں، ایک بار چیز دے دو پھر بھی وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ حل شاہ فرما دیں کہ ہم کریں تو کریں گے؟ ایک بار تو چیز دے دیتا ہے لیکن ہر بار تو انسان نہیں دے سکتا۔ ایک بار بھی کیوں دے؟ اگر پتا کہ پروفیشنل سسٹم ہے اس طرح کا۔ اچھا پڑوسی کے بچے آتے، اچھا اگر پڑوسی کے بچے آتے ہیں اور واقعی کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں کہ نمک دے دو، ہے نا، مثال کے طور پہ، یا تیل کم پڑ گیا ہے تو وہ ایک کٹوری تیل کی دے دو، تو کبھی کبھار اس طرح تو آپس میں لین دین کا جہاں معمول ہوتا ہے۔ نمک اور آگ کے لیے تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ دے دیا جائے، کہ یہ سستی چیز ہے نا۔ آگ تو مفت ہے، پہلے آگ وہ پتھروں سے اور اس طرح جلائی جاتی تھی، تو کوئی چنگاری وغیرہ دے دی اس کو، یا نمک دے دیا تو نمک بھی ذرا کہ بہت سستا ہوتا ہے، اب بھی سستا ہے، اتنا مہنگائی میں بھی اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آدمی افورڈ نہ کر سکے کہ اگر چٹکی نمک دے دیا، کسی کو چمچ بھر کے دے دیا، اس طرح کی چیزیں تو دینے میں دے دینی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ کوئی ہیوی کہ وہ آج چاول ختم ہو گئے چاول دے دو، کھچڑی بنانی اس لیے دال بھی دے دو، یہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جیسا سوال جیسا مانگنے والا، اگر آپ بھی 10 بار چاول مانگ چکے ہیں تو ہم انکار کس منہ سے کریں گے؟ یہ اپنی اپنی کیفیات، اپنے اپنے تعلقات، اور ویسے یعنی کہ مانگنا نہیں چاہیے۔ سچی بات ہے کہ نمک بھی کیوں مانگے یار، اپنے پاس پورا اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مانگ کر اگر چھوٹی سی چیز بھی مانگتا رہے گا تو اس کی ویلیو خراب ہوگی، اور پھر بڑی چیز مانگنے کا دل کھولے گا۔ تو اس لیے کسی سے پانی بھی کیوں مانگے، خود اپنے ہاتھ سے بھر کے پی لے آدمی، ذرا پانی بھر کے دینا، ذرا ایک گلاس ادھر رکھ دینا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کو عذر نہیں ہوتا، بس خالی حکم چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بھی انداز جو ہے غلط ہے۔ بتی ذرا جلا دینا، پنکھا آف کر دینا۔ اب کسی تربیت کی وجہ سے کوئی کر رہا ہے کہ وہ پنکھا اس لیے بند کر دو کہ بغیر ضرورت کے چل رہا ہے، میں کرتا ہوں اس طرح، بچوں کے اور بڑوں کے بھی ہاتھوں سے بتیاں بند کرواتا ہوں، پنکھے بند کرواتا ہوں، جب ضرورت یوں لگتا ہے کہ بے ضرورت ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑے، بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ ورنہ سستی کی وجہ سے کہ یار ذرا بتی جلا دو، پھر بھی اگر باپ بچے کو کہے گا تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، دوست کو کہے گا یا بھائی کو کہے گا تو یہاں پھر مسائل ہوں گے۔ اس لیے حتی الامکان باپ ہو یا بیٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے نا کام کرنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ فزیکلی بھی یہ مفید ہے، آدمی مومنٹ رہے گی تو اس کی صحت بہتر رہے گی۔ میرا خالی حکم چلاتا رہے گا تو بیٹھے بیٹھے پیٹ پھولتا جائے گا اس کا۔ آزمائش صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، رات کا وقت تھا، کوئی مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، چراغ میں تیل ختم ہو گیا تو آپ چراغ بجھ گیا تو آپ اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر واپس لے آئے۔ مہمان حیران ہو گیا، آپ اور عرض کیا کہ حضور آپ خادم کو بلا لیتے تو ابھی سویا ہے۔ عرض کیا کہ مجھے حکم فرما دیتے، پر مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ تیل اٹھ کر چراغ میں ڈالنے سے پہلے جو میں عمر عبدالعزیز تھا، یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی میں وہی تو ہوں، فرق کیا پڑا؟ تو یہ ہمارے لیے آئیڈیا نہیں ہے یہ حضرات کہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا اور اپنے ہاتھ سے تیل ڈال کے، اور خادم کا بھی خیال رکھا کہ ابھی سویا ہے، کیا اٹھاؤں اس کو۔ مہمان کو بھی کام، حالانکہ مہمان جو بھی تھا تو رعایا ماتحت، یہ بڑوں کے بڑے انداز تھے۔ اب تو بس تھوڑا 2 ٹکے کا اقتدار آ گیا تو اپنے کو سمجھتا کہ میں کائنات کا بادشاہ ہوں، ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کا وقت ختم ہونے کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو صبح صادق آ گئی. صبح صادق کے بعد اب کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے, صرف سنت فجر. ہاں کسی نے 2 نفل کی نیت سے پڑھ بھی لیا تو وہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی, مگر اب سنت نہیں پڑھ سکتا, یہ سنت اس کی ادا ہو گئی. یہ ہمارے عموماً ہوتا ہے اس طرح کہ ابھی وقت باقی ہوتا ہے, فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو ہم نفل کی نیت کر لیتے ہیں کہ چلیں 2 رکعت تہجد ہو جائے گی یا صلاۃ اللیل ہو جائے گی, اور نماز شروع ہوتے ہی بعض اوقات فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, یا نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ اس کی نوعیت کا ہے کہ آیا اس کا کیا حکم ہوگا. 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہ ہوئی, یعنی صبح صادق نہ ہوئی. بات کو معلوم ہے کہ طلوع ہو چکی تھی, صبح صادق ہو چکی تھی, تو یہ رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی. اور 4 رکعت کی نیت باندھی اور ان میں 2 پچھلی طلوع فجر کے بعد واقع ہوئی, تو یہ سنت فجر کے قائم مقام نہ ہوں گی. یہ تو پوری 2 رکعتیں پڑھی, اس کا واقع. اور بھی ہے جزیہ, اگر رات کے آخری حصے میں نفل پڑھے, پھر جب 1 رکعت پڑھ لی تو فجر طلوع ہو گئی, تو افضل یہ کہ اس کو پورا کرے, کیونکہ اگرچہ یہ رکعت فجر کے وقت میں ادا ہوئی ہے لیکن اس کے ارادے سے نہیں, اور صحیح قول کے مطابق یہ سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوں گی. جبکہ 1 رکعت پوری ہو چکی ہے, 2 سجدے کر لیے تو رکعت پوری ہو گئی. اب کھڑا ہو گیا اور سورج وہ فجر صبح صادق ہو گئی, فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو اب یہ کہ دونوں رکعتیں پوری کر لے, لیکن یہ کہ یہ سنت فجر نہ ہوئی. اچھا, اب اگر اس میں جب اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ اگر ایسا ہے کہ اس کو یوں پتا ہے کہ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 2 رکعتیں پوری کر لوں گا, تو کیا کرے, شروع کرے یا نہ کرے. 1 رکعت پوری کر لوں گا, 2 نہیں کر سکوں گا, وقت اتنا تھوڑا ہو. اصل میں یہ تو فتاوی شامی کا جزیہ تھا جو آپ نے پڑھ کے سنا ہے فتاوی شامی کے اندر رد المختار میں. اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر یہ موجود ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں, اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ فجر ہو چکی ہے, تو فرمایا یہ 2 رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی. یہ تو شروع ہی فجر میں کیا تھا, فجر کے وقت میں. اب جو اس کا ظاہر ہے وہ تو یہ بتاتا ہے فتاوی شامی کا کہ پھر تو اس کا ارادہ ہوا, قصد ہوا کہ میں دوسری رکعت جو ہے وہ فجر کے وقت کے اندر ادا کروں گا. ہے یہ نفل, اور ادا یہ اس وقت میں ہو رہی ہے جبکہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے. تو جو ظاہر اس کا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو شروع نہیں کرنا چاہیے جبکہ اسے پتہ ہے کہ میں نہیں پورا کر پاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ لوگ نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کھڑا ہو کر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. رکوع میں جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے, تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر تھوڑا سا اٹھنے کی پوزیشن جیسے لی, سین نکلا, سمیع اللہ لمن حمدہ, آخر جو ہا ہے نا یہ اس حال میں پورا ہوا کہ پورا بندہ کھڑا ہو گیا. اچھا, اور اب ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, یہ جیسے کھڑے کھڑے کہہ لے. تو اب یہ کہ کیونکہ سبحان اللہ کی قدر ہے کہ رکن بھی تو بنے گا نا, اتنا سیدھی کمر کر کے کھڑا ہو, ربنا ولک الحمد اگر اس نے کھڑے کھڑے کہا ہے تو یہ اس کا مطلب جیسے قوما, یہ قوما کہلاتا ہے, یہ قوما اس کا ہو گیا. ورنہ اگر یوں کھڑے اور بازو رکوع سے کھڑے تو یوں کیا اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی اور وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو یہ کہ
اگر اس طرح کیا کہ کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوا تو اس کا واجب چھوٹا. جان بوجھ کر کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب. بھول سے ایسا ہو گیا ہے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی. یہ عام ہے. 2 سجدوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھتے. 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ جتنا بیٹھنا واجب ہے. لیکن سجدہ کرتے سجدے سے اٹھے فوراً چلے آتے ہیں سبحان اللہ جتنا وقفہ نہیں کرتے. بھاری تعداد میں نے بہت سو کو نوٹ کیا ہے اور کئی بار میں سمجھاتا رہا ہوں. یہ عادت بنائے. 2 سجدوں کے درمیان آپ اگر اطمینان سے بیٹھ کر رب اغفر لی اتنا کہہ لیں گے نا تو یہ کہنا مستحب ہے اور رکنا واجب ہے سبحان اللہ کہنے کی قدر. تو رب اغفر لی کہنے کی عادت ڈالیں. لیکن یہ نہیں کہ یوں ہلتے ہوئے ہی مت آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس دوران رب اغفر لی پڑھ لی, وہ نہیں. یعنی کہ اب سجدے سے اٹھے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر یوں کرنا ہے, نہ کہ مطلب یعنی یوں بھی جیسے کہ کرتے ہوں گے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر پھر وہی بات واجب چھوٹ گیا. تو یہ بھی ایک نہیں اتنے مسائل میں نماز میں وضو میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں. مطلب سیکھتے ہی نہیں. اب باپ داداؤں کو پرداداؤں کو دیکھ دیکھ کر بالکل یعنی کہ وہ نماز جس طرح مطلب یہ پھر اپنے حساب سے ہر ایک کچھ نہ کچھ ایڈیشن کرتا ہوگا طریقہ کار میں. تو باپ دادے بیچارے صحیح پڑھتے بھی تھے تو اب یہ خود جو ہے جس نے خالی دیکھ کر ہی سیکھی ہے تو وہ پھر اپنا حساب سے چل رہا ہوتا ہوگا, اسپیڈ بڑھا دیتا ہوگا. پھر کبھی جلدی ہے تو بالکل اور ہی ہٹ جاؤ اب تو جا میں آتا ہوں ٹھگا ٹک مطلب کر کے نکل گیا. یہ ہے مطلب آزمائش. تو پھر نماز میں دل لگتا نہیں ہے تو یوں بھی جلدی آدمی پڑھ کے فارغ ہو جائے. پھر گپے مارنے میں بڑا دل لگتا ہے. گھنٹوں نکل جائیں تو پتہ نہ چلے. یہ اس میں کیسا دل لگتا ہے. دل بھی لگتا ہے کلیجی بھی لگتی ہے. اس میں وقت بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. لگتا ہے نا سب لگے ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ ماں سے ملنے آیا لیکن ساتھ میں یہ لے آیا ہے اس پہ لگا ہوا ہے. ماں بیچاری ترس رہی ہے کہ 2 مٹھڑے بول سنا دے تو سونیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. اب ماں کوئی بیچاری گل کرے تو بولا ماں ابھی ماں ابھی لگا ہوا ہے. کیا مطلب کیوں پریشان کیا ماں کو کام کرنے دیتے. ملنے آئے کیوں پھر جب ملنا ہی نہیں ہے بات بھی نہیں کرنی. ماں ترس رہی ہے باپ ترس رہا ہے. یہ حالت ہے. مطلب بچے بیچارے آپ سے شفقت کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹانگوں سے لپٹ رہے ہاتھ پہ کہ لگے. تو یہ کہ اس کے لیے ٹائم ہے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. حقوق العباد ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ماں بہنوں سے مٹھڑے بول کرنے 2 باتیں کر کے ان کا دل خوش کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے موبائل فون کے لیے. دوست پر فون پر لگے ہوئے اکیلے ہنس رہے ہیں اس کے ساتھ سمجھے. ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. اور یہ گھر کی کہانی ہے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اور اطمینان سے نماز ہو. اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عید الفطر کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عید کی نماز سب سے جلدی والی پڑھنی چاہیے یا لیٹ والی؟ میٹھی عید جو ہے نا اب جو جیسے آنے والی ہے تو وہ اس میں لیٹ پڑھتے ہیں. مستحب ہے نا لیٹ پڑھنا. اور بقرعید میں جلدی پڑھنا مستحب ہے. لیکن اس دونوں میں یہ صورت ہے کہ وقت ہو جائے. نماز کا وقت ہو گیا ہو. بعض اتنی بقرعید میں جلدی کرتے ہیں کہ وقت میں شک رہتا ہے. تو وقت پورا کنفرم ہو جائے شک نہ ہو. اور سلام وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے عید کی نماز میں. عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ مبارک باد دینے کا طریقہ عید کے دن خوشی کا اظہار اور تقبل اللہ منا و منکم
یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے. اس طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی. یہ فتح رضویہ شریف کے الفاظ ہیں تقبل اللہ منا و منکم. یہ مراد یہی ہے کہ نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ پاک آپ سے تقبل اللہ منا، اللہ پاک ہم سے اور من و منکم اور آپ سے قبول فرمائے، یعنی نیک اعمال قبول فرمائے، نیکیاں قبول فرمائے، رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے. اب عید رمضان شریف کی عید مبارک کر رہا ہے تو یہاں یہ ایک ہے کہ مطلب نیک اعمال رمضان کے قبول فرمائے، کہ جو بھی مراد ہو تو نیک اعمال قبول فرمائے یا زندگی بھر کے نیک اعمال قبول فرمائے، جو بھی یہاں مراد ہو. اگر امام صاحب کے ساتھ کوئی تکبیر زبان سے ادا نہ کر سکے تو کیا نماز عید ہو جائے گی؟ شرط تو نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو تکبیر، ہے نا، تکبیر واجب ہے. مقتدی ادا نہ کر سکا تو امام نے تکبیر اللہ اکبر کہی تو مقتدی بھی کہے گا اللہ اکبر، لیکن یہ کہ امام سے پہلے ختم نہیں ہونی چاہیے نا. اور تکبیر تحریمہ میں تو یہ ہے کہ امام سے پہلے اگر کسی نے تکبیر اللہ اکبر اپنی ختم کر لی تب تو نماز شروع ہی نہیں ہوئے گی اس کی. دیگر تکبیرات انتقالات میں بھی امام سے پہلے تکبیر کہنا تو ہے نہیں نا، امام کے بعد کہنی ہے. تو اب یہ کہ امام نے کہنا شروع کر دیا، اب مقتدی بھی اگر کہنا شروع کر دیتا ہے تو امام سے پہلے ختم نہ کرے. مقتدی نے امام کے تکبیر کہنے پر زبان سے تکبیر نہیں کہی. اچھا تو اگر عید کی تکبیریں جو 6 زائد تکبیر یہ واجب ہے، تو اگر یہ نہیں کہے گا تو واجب سے چھوٹے گا نا، اس کا زبان سے ادا کرنا زبان سے ہی ادا کیا جائے گا. تو باقی تکبیرات انتقالات جو ہیں رکوع سجود وغیرہ یہ سنت ہے، عید یہ ہر نماز میں سنت ہے. عید کی تکبیر کہتے ہوئے کتنی آواز ہونی چاہیے؟ کم از کم اپنے کانوں سے سن سکے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. کیا عید کا خطبہ بھی توجہ سے سننا ضروری ہے؟ ہر خطبہ عید کا بھی نکاح کا بھی سب کا سننا جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے. نماز عید کے بعد جو آپس میں گلے ملتے ہیں یہ اس کے کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، مصافحہ بھی، ہاتھ ملانا بھی، گلے ملنا بھی؟ ہاں سب جائز ہے. جبکہ کوئی اور فتنے کا خوف، جیسے امرد ہو، خوبصورت لڑکا ہے، اس سے ملنا یہ فتنے کا موقع ہے، محل فتنہ ہے، تو نہ ملے. یا بڑے سے بھی اگر کوئی ایسی دل میں کوئی غلط، شاید مرد ہے وہ سمجھتا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ نہ ملے. حضور تھوڑا اس سے ہٹ کر گلے ملتے ہوئے بعض ایسے آپس کے بے تکلفی ہوتی ہے اور جھٹکا دیں گے، دبائیں گے، اٹھا لیں گے، اس سے میری معلومات میں ہے کہ تکلیفیں ہوئی ہیں. بلکہ مجھے وہ حج کے دنوں کا حضور واقعہ یاد ہے کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپس میں مل کر مبارکباد دے رہے تھے کہ عرفات بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ طواف زیارہ بھی ہو گیا، تو ملتے ملتے اسے اٹھایا ہوگا، اس کو یوں، تو اس کو اٹھائے تو اس کو کمر میں ایسی چک پڑ گئی کہ اس نے کہا مجھے کس نے پیچھے سے مارا ہے. وہ یہی کہتا مجھے کسی نے پیچھے سے مارا، جب میں بھی دیکھ رہا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ شاید چند دنوں تک اس کو ویل چیئر پہ لے کر وہ رمی جمارات سب تقریباً ویل چیئر پہ لے کر کرنا پڑا اس کو، لوگوں کو. تو اس طرح کا مذاق بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ تکلیفیں ڈال سکتا ہے. بعض اوقات نازک پوائنٹ ہوتے ہیں، بس وہ نازک پوائنٹ پہ جھٹکا آ گیا تھا تو یہ بیچارے کو یہ ہو گیا ہوگا. جیسے میرے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا کہ یہ منچ سے مجھے کسی نے اٹھا کر وہ اتارا، میرا خیال ہے اب وہ بہرحال میرے نصیب، میرا مطلب اس پہ کیا وہ ادھر زور لگ گیا تو وہ آنت اتر آئی، یہ ہرنیا ہو گیا، اب اس کا آپریشن کروایا، اور اس کے بعد میری زندگی میں فرق پڑ گیا. ابھی تک وہی نے کیا سمجھا میرا وجود جو ہے وہ ناکارہ ہونے کی طرف بڑھ گیا. ایج فیکٹر بھی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 6-7 سال ہو گئے. بس پھر اس کے بعد میں سمجھو کہ اٹھ نہیں سکا ہوں اب تک. اب وہ بہرحال
عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, اٹھنے کی کوئی آگے امید بھی نہیں ہے. اللہ پاک بس ایمان کے ساتھ مدینے میں شہادت دے, اور اب اٹھے تو میرا جنازہ اٹھے مدینے میں آقا کی گلیوں میں گھومتا ہوا جھومتا ہوا نکلے. اللہ خیر والی عافیت والی سنت و بھری طویل زندگی آپ کو عطا فرمائے. کلمہ پڑھتے ہوئے. اور اس میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ وہ جس کا کام جس کا ہے نا اسی کو کرنے دینا چاہیے. بعض اوقات ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کا ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چونکہ عادت نہیں ہوتی, پریکٹس نہیں ہوتی, تو بسا اوقات کسی اور کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں ہم کو احتیاطیں کرنی چاہیے. میں خود مجھے اس کے بعد سے محتاط ہو جو میرے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, میں حتی الامکان نہیں اٹھانے دیتا. میں ایک اس طرح کی مخصوص ہے وہ اٹھاتے ہیں, ان کا ایک ہاتھ بیٹھ گیا ہے, دوسرا اپنے حساب سے کرے گا تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو احتیاطی کرنی چاہیے. خصوصاً بوڑھا جو ہوتا ہے نا, اس کی ظاہر ہے کہ وہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, باڈی پارٹس بظاہر وہ اپنے کو یوں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوتا ہے, لیکن اندرونی طور پر وہ بیچارہ آزمائشوں میں ہی ہوتا ہے. احتیاط ہی کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو دباتے ہیں نا, جیسا بھی ایک قصہ سنایا, واقعی دباتے ہیں, یوں اٹھاتے ہیں, ہنستے ہیں, کہہ مارتے ہیں, اور یہ جس کو اٹھائے وہ بھی اٹھاتا ہوگا دوسروں کو, آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے. تو یہ گلے ملنا نہیں ہے, یہ مذاق مسخری بس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح گلے ملنا ایک مہذب طریقے پر جو لوگ ملتے ہیں, مطلب تو اس طرح آدمی ملے. کیا نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے؟ اس میں رمضان شریف اور عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے, 3 کھجوریں 5 کھجوریں, یہ بہتر ہے. 7 کھجوریں طاق عدد میں, یہ نہیں ہے کوئی سی میٹھی چیز کھا کر جائے, یہ بہتر ہے, مستحب ہے. بقرعید میں کچھ نہ کھا کر جائے, اور قربانی کی اپنے یہاں جو قربانی اس نے اگر کی ہے عید کے دن, اس کی کلیجی سے ابتدا کرے. کہا جاتا ہے کہ جمعہ اور عید کا ایک ساتھ آ جانا منحوس ہے, آپ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ یہ تو مطلب بہت پرانا تجربہ ہے مجھے کہ جمعے کی عید جب آتی ہے نا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بوجھ پڑ جائے گا تو حکومت پہ بوجھ پڑ جائے گا. ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آئی. جمعے کی عیدیں بھی میں نے دیکھی ہیں, 2 خطبے بھی ہوئے, جو ہوتا رہتا ہے. عوامی بس پرومر ہے. حدیث میں جمعے کے دن عید ہونے کو مسلمانوں کے واسطے خیر یعنی بھلائی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے, ذکوان سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جمعہ کے دن ہوئی. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے. حوالہ مصنف عبد الرزاق جلد 3 پیج نمبر 176, حدیث نمبر 5745. یہ بس عوام جو ہے نا, عوام و کل انعام, عوام چوپائی کی طرح. تو یہ ایسی عوام واقعی چوپائی کی طرح ہے جو ٹھس گئے آگے بڑھاتے گئے. جس نے بول دیا تو بس جو بھی بولے وہ سمجھ میں آئی جاتا ہے, ان یہ بڑھاتے رہیں گے. ابھی آج کل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا والوں کو کام ملا ہوا ہوگا, جمعے کی عید پر تبصرے کرتے ہوں گے, تو اللہ کرے یہ حدیث پاک سن کر یہ اپنے تبصرے کو ٹھنڈا کر دیں, دریا میں ڈال دیں. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے 30 روزے عطا کر دیں. آمین. نماز عید سے قبل مرد کو نفلیں پڑھنا مکروہ ہے, کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں, عورتیں بھی جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی گھر میں نفل نہ پڑھے. عید کے روز پڑھنے کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائی. جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح یعنی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہوتے ہیں. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا, اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. حوالہ مکاشفۃ القلوب پیج نمبر 308. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ پروفیشنل بچوں کے بارے میں تھا جن کو والدین گھر سے بھیج دیتے ہیں. پلیز جواب ارشاد فرما دیں. جی ہاں، پروفیشنل بچوں کو تو ایک بار بھی نہیں دینا چاہیے. میں وہی سمجھا تھا، پروفیشنل بچوں کو، بچہ ہو یا بڑا، اس کو جبکہ کنفرم ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، پیشہ ور بھکاری ہے، تو اس کو دینا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی گناہ پر مدد ہے. اس کو لوگ دیتے رہیں گے تو یہ بھیک مانگتے رہیں گے، کما کر کھائیں گے نہیں، ہڈ حرام ہو جاتا ہے اس میں آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ جائیں یا بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال ختم ہو جائیں، تو اب یہ اسلامی بھائی اگر زلفیں رکھنے کی نیت کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے نفلی اعتکاف کرنا بھول گئے، نماز میں شامل ہو گئے اور نماز میں یاد آیا کہ میں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی. وہ تو جائے گی. نماز میں اگر نیت بن گئی، زبان سے نہ بولے، ہاں نماز میں نیت بن گئی کہ میں اعتکاف سے ہوں، سنت اعتکاف، تو ہو جائے گی نیت. روزے کی بھی ہو جاتی ہے نماز میں نیت. اور اب بال جھڑ گئے، زلفوں کا جذبہ اب پیدا ہوا، اب 100% نیت ہے کہ بال ہوتے تو زلفیں رکھ لیتا. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی، ہو سکتا ہے زلفیں رکھنے والوں کے مقابلے میں اس کو ثواب اللہ پاک زیادہ عطا کر دے اپنے کرم سے، لیکن اس کا کوئی پڑھنا پڑھانا یاد نہیں ہے. تو اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے، خواہش، اچھی خواہش کا. جیسے کہ بنی اسرائیل میں قحط ہوا، اناج کی سخت تنگی ہو گئی، تو ایک آدمی تھا، ایک ٹیلے پر، یعنی کہ مٹی کے بہت بڑے ڈھیر پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہیں احساس ہوا اپنی قوم بھوک سے، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، تکلیف میں تھے، کہ کاش یہ مٹی کا ٹیلا آٹا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں اس کو اپنی ان مسلمانوں میں، ان اہل ایمان میں تقسیم کر دیتا. تو اس وقت کے نبی کو یہ وحی آئی، اور انہوں نے ان کو دیا پیغام کہ آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب دیا گیا. یوں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے. جیسے کہ میں جب تک جیوں گا ہر سال حج کروں گا، یہ نیت اچھی نیت ہے. کبھی بھی نماز نہیں ترک کروں گا، ایک اچھی نیت ہے. یہ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتا رہوں گا، اچھی نیت ہے. یعنی یہ ذہن میں ہو نیت، خالی وہ اوپر سے نہیں، کنفرم ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، اینی ہاؤ کرنا ہے، تو یہ نیت دل کا ابھار ہے کہ میں نے کرنا ہی ہے. تو یوں انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اسی طرح وہ زلفوں کا اگر اس کو درد ہے کہ میں وہ بال آ گئے تو زلفیں رکھ لوں گا، تو امید تو ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کی نیت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ زلفیں رکھنے کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہر سال حج کروں گا تو یہ پورے حج کا ثواب نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اچھی نیت کرنا یہ خود ایک کار ثواب عبادت ہے، یوں سمجھ لو. اس کا ثواب ملتا ہے اچھی نیت کا، جبکہ وہ نیت ہو اچھی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو، دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ بالکل فائنل ہے، اب توجہ گئی تو فائنل ہے نا کہ مغرب پڑھنی ہے، میں پڑھوں گا نماز مغرب، ہے نا. یہ نیت کہلائی کہ یہ فائنل ہے، پکی نیت ہے کہ مغرب کی آج کی نماز میں نے پڑھنی ہے، تراویح پوری پڑھوں گا. نیت ہوتی ہے نا، رمضان میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ سارا مہینے پوری تراویح پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا. پھر یہ کہ جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ سال بھر کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے میں نماز تو میں نے چھوڑنی نہیں ہے. اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز بھی چھوڑ دے بندہ. تو جو پکا نمازی ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. تو وہ نیت کر لے، تو نیت کر لیں گے کہ ذہن بنا لیں گے کہ ہاں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. زبان سے بولنا شرط نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب، اس طرح نیتیں اچھی اچھی کرنے سے ثواب ملتا رہے گا. وہ بعض محدثین نے لکھا، شارحین حدیث نے، کہ
جو جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، حالانکہ ایمان والا جو ایمان لایا وہ تو 60-70 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، نیک اعمال کیے بھی، حقیقی طور پہ تو جنت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل بے ہوگی۔ شک بے شک۔ اگر اس کے اعمال کا بدلہ، ایمان کا بدلہ بھی جنت کی نعمتیں ہوں تو وہ 60-70 سال کی اس کو نعمتیں ملنی چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ کی نعمتیں کروڑوں اربوں سال اس سے بھی سوا حد ہی نہیں ہے اس کی، سیرا نہیں۔ وہ کیوں ملے گی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جب تک رہوں گا، چاہے ہمیشہ کی زندگی بھی ہو، تو اس میں بھی اللہ پر ایمان ہی لانا ہے، اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر ایمان لانا ہے، تو اس کے بدلے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کو نعمتیں حاصل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہم اپنے سے ایمان جدا نہیں کریں گے، اپنی اس میں تو یہ ذہن بنا ہوا ہے، اور اب توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ کرے کہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ دنیا ادھر کی ادھر جا، بلینک چیک دے دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے کہ ایک لمحے کے لیے کافر ہو جاؤ، ہم نہیں ہوں گے، سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ ہماری نیت، میری یہ نیت ہے نا، اور ہر مسلمان کی ظاہر یہ نیت اس کو سمجھائیں گے تو ہو جائے گی کہ ہاں باقی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب اللہ نہ کرے کفر کیا اور موت آ گئی تو کریں گے کیا؟ اور اگر یہ بھی مجھے تو گارنٹی ملے کہ تم مرے گا نہیں، یہ گارنٹی، ایک لمحے کے لیے کافر ہو جا، پھر بھی نہیں ہوں گا میں تو، ہونا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ میں کیا رب کا منکر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے محبوب کا میں منکر ہو جاؤں؟ نہ 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 نہ۔ کروڑوں جانے ملے اور نکلتی رہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، کفر نہیں کرنا ہے، ایمان نہیں چھوڑنا ہے۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح، اے کاملو مائیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن آزاد طاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے پیارے مرشدی امیر علیہ سنت کو آپ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی، عافیت والی، طویل زندگی عطا فرمائے۔ عاشقان اتار کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ میں نے 11 سال کی عمر میں درس نظامی میں داخلہ لیا۔ میرا حافظہ بہت ہی کمزور تھا، جس کی وجہ سے میں 2 سال تک فیل ہوتا رہا، اور درس نظامی کی دوسری کلاس درجہ ثانیہ میں نے دوبارہ پڑھی۔ میں بہت ہی پریشان تھا۔ اسی حالت میں مجھے ایک دن امیر علیہ سنت کی زیارت ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت مجھ سے فرماتے ہیں، بیٹا کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی پریشانی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عالم بن جاؤ گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، الحمدللہ اس کے بعد سے میں کبھی فیل نہیں ہوا، اور الحمدللہ ممتاز ہی آ رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کل نظر اور صدقے کے حوالے سے مختلف سوالات ہوئے گئے، اور ان میں سے ایک یہ بھی سنا ہے کہ کیا بار بار نظر مرچوں سے نظر اتارنے سے جس کی نظر اترتی ہے اس کا خون جلتا ہے؟ کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ شجرہ پڑھنا قوم بند کر دے گی۔ شجرے میں اوراد ہیں کہ نظر ہو یا جو بھی جادو جن، یہ پڑھتے رہو تو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان تو وہ غصے میں بولتے ہیں جلتا ہے، پتہ نہیں غصے میں بھی جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے۔ محاورہ ہے میرا خون جل گیا، ایکچولی خون جلا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر اگر بار بار لگتی تو بار بار اتاری جائیے۔ ایلوپیتھک دوا تو نہیں ہے نا کہ کھاتے رہیں گے جس کے مائنس اثرات، جو منفی اثرات ہوتے رہیں گے، سائیڈ ایفیکٹ ہوتے رہیں گے، یا کوئی سی بھی دوا ہو، تقریباً دوائیں جتنی بھی ہوں ان میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا چانس رہتا ہے۔ ہاں وہم اگر کسی کو ہوتا ہے، بار بار وہم ہوتا ہے تو نظر اتارتا رہتا ہے، تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے، وہم نہ کیا جائے، رقم الاتحاس۔ ویسے اورات پڑھتے رہے شجرے میں، جیسے جو شجر قادریہ رضویہ سلسلے میں مرید ہیں جو، تو ان کے لیے شجر قادریہ رضویہ اس میں سے اورات موجود ہیں۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو یہ
پڑھتے رہیں گے روزانہ 3 بار صبح شام تو اللہ کرے گا تو نظر بھی نہیں لگے گی اور دیگر آفتوں بلاؤں سے حفاظت ہوتی رہے گی اور خون بھی نہیں جلے گا، کیونکہ خون جلنا، خون کم ہونا یہ بھی تو آفت ہے نا، اس آفت سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ مغرب پڑھتے ہی، مغرب غروب آفتاب ہوتے ہی 26ویں شریف شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی انشاءاللہ ولادت کی رات ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور عرض یہ کرنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی آج مدنی مذاکرے میں کئی اسلامی بھائیوں نے جو ہمیں ایصال ثواب بھیجے ہیں، امیر سنت کے لیے تحفے بھیجے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مذاکروں میں وقت مناسب پر یہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس لیے میں نے اعلان کیا ہے کہ تاکہ جب یہ اعلان ہو تو اس وقت ہم سب مدنی چینل پر ہوں، فیضان مدینہ میں ہوں، تو انشاءاللہ جنہوں نے بھی بھیجا ہوگا، جن اسلامی بہنوں نے اتنی کوشش کر کے جمع کر کے بھیجا ہوگا، تو انشاءاللہ ان کا بھی یہ سارا پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ سنت و بھرا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف روزے کی حالت میں تھی اور تقریباً ابھی 5:40 یا 45 منٹ پہلے بے ہوش ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پہ پانی چھڑکا اور پانی پلایا، تو کچھ دیر بعد میں ہوش میں تو آ گئی۔ کیا اب یہ روزہ ہوگا یا روزہ ٹوٹ گیا؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے ان پر، آپ سب کو صبر دے، امی کی خدمت کی سعادت دے اور قبول بھی فرمائے۔ بیٹے روزہ تو اس طرح، جبکہ سورج غروب ہونے سے پہلے حلقے میں پانی اتر گیا بے ہوشی کے عالم میں، تو روزہ اور آپ نے پلایا ان کو، یہ روزہ تو ٹوٹ گیا۔ جیسے بارش میں کوئی لیٹا ہوا اور بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا سوتی حالت میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ انہیں روزے کی قضا کرنی پڑے گی؟ ہاں، امی کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ امی گناہ گار ہوئی؟ نہیں، وائف وائف، اچھا وائف کا، وائف تھی، ہاں گناہ گار وہ نہیں ہوں گی، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو ڈال دیا گیا، ٹھیک۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی گھبرا کے ایسا کر لیا، لیکن یہ خوف خدا والے آدمی ہے، جب تو پوچھا معلومات کہ کیا ہوا۔ اللہ پاک سب آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔